بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے انشاءاللہ سب پڑھنے والے لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کا ہمارا سبق ہے استعاذہ اور بسم اللہ کے بیان میں. استعاذہ یہ لفظ عربی کا ہے، اس کے آخر میں ہا اصل میں گولتا ہے. استعاذتن تو وقف کے ساتھ استعاذہ بن گیا. استعاذہ کا معنی ہوتا ہے پناہ طلب کرنا. اس کا دوسرا نام تعوذ بھی ہے، اسے تعوذ بھی کہا جاتا ہے. اور بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا دوسرا نام تسمیہ بھی ہے. اسم سے نکلا ہے تسمیہ یعنی نام لینا، اللہ کا نام لینا. اور اس کا تیسرا نام بسملہ بھی ہے. بسملہ آخر میں گولتا کے ساتھ ہے، وقف کے ساتھ بسملہ بن جاتا ہے. یعنی استعاذہ اور بسم اللہ کب پڑھا جائے گا، اس چیز کا بیان ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت شروع کی جائے تو استعاذہ ضروری ہے. جہاں سے بھی شروع کیا جائے، سورت کے شروع سے، سورت کے درمیان سے، جہاں سے بھی قرآن شروع کیا جائے تو استعاذہ ضروری ہے. کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کہ جب قرآن کی تلاوت کرے، جب تو قرآن کی تلاوت کرے تو شیطان مردود سے پناہ طلب کر لیا کرو. لہٰذا استعاذہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے. اور بسم اللہ جب سورت شروع ہو تو بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے. جب بھی سورت شروع کی جائے گی تو بسم اللہ ضرور پڑھی جائے گی، کیونکہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہوئی، اور نازل ہونے کی وجہ سے وہ قرآن میں لکھی گئی، اور لکھنے کی وجہ سے اسے پڑھا جائے گا، سوائے سورہ توبہ کے. کیونکہ سورۃ التوبہ میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لہٰذا وہ لکھی بھی نہیں گئی، اسی لیے وہ پڑھی بھی نہیں جائے گی. بقیہ تمام صورتوں میں بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے، حصہ ہے. یہاں تک آتا ہے کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو قاری نے قرآن سے ایک آیت کم کر دی، کیونکہ بسم اللہ بھی قرآن میں ایک آیت کے طور پر آئی ہے سورۃ النمل میں. اس لیے بسم اللہ قرآن کی ایک آیت شمار ہوتی ہے. اب ہم کتاب سے سبق پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کو باقی تمام باتیں سمجھ آ جائیں گی. جس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. یہ ضروری ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کا حکم ہے، لہذا نبی کریم نے اس پر عمل کیا، اور سنت کی پیروی بھی ضروری ہے. تو اعوذ باللہ پڑھی جائے گی. خواہ تلاوت سورت کے شروع سے کی جائے یا سورت کے درمیان سے، تو اعوذ باللہ پڑھی جائے گی. نیز ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. نیز کا معنی ہوتا ہے کہ مزید، ہماری بات سے مزید یا اضافے والی بات یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. جہاں بھی آئے گی بسم اللہ کے ساتھ سورت شروع ہوگی، وہاں بسم اللہ ضرور پڑھی جائے گی، سوائے سورۃ التوبہ. یہاں بریکٹ میں البراءۃ
لکھا گیا ہے براءہ۔ سورت کے 2 نام ہیں، توبہ اور براءہ، تو دونوں میں سے کوئی نام بھی ہم لے سکتے ہیں۔ سوائے سورت توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھی جائے گی، خواہ تلاوت کی ابتدا سورت کے شروع سے ہو یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت درمیان میں آ جائے۔ بسم اللہ پڑھنے کی 2 جگہیں، 2 مقامات ہو سکتے ہیں۔ ایک مقام یہ ہے کہ سورت کے شروع سے تلاوت کی ابتدا کی، یا ہمارے پڑھتے پڑھتے کوئی درمیان میں سورت آ گئی۔ جیسے عامہ پارہ میں کئی صورتیں ہیں، تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک صورت کے بعد دوسری صورت، پھر دوسری صورت کے بعد تیسری صورت، اس طرح اگر تلاوت کے دوران صورتیں آ جائیں تو پھر وہاں پر بھی ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ تلاوت اگر صورت کے درمیان سے شروع کریں تو بسم اللہ میں اختیار ہے، یعنی اگر صورت کا درمیان ہے، لمبی صورت ہے، ہم نے شروع نہیں کی، سورۃ توبہ ہے یا سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، کوئی بھی صورت ہے، تو ہم روٹین کے مطابق جہاں سے تلاوت شروع کر رہے ہیں وہ صورت کا درمیان ہے یا رکوع ہے، تو ایسی جگہوں پر اعوذ باللہ تو پڑھی جائے گی ضرور، کیونکہ تلاوت شروع ہے، اور بسم اللہ میں اختیار دیا گیا ہے پڑھنے والے کو کہ اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھے تو گناہ بھی نہیں ہے، لہذا دونوں باتوں کا اختیار ہے۔ افضل یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ لی جائے، کیونکہ برکت کے لیے بسم اللہ پڑھنا افضل ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ تلاوت اگر سورہ براءت سے شروع کی جائے تو بعض علماء تجوید کے نزدیک برکت حاصل کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی ابھی ہم نے پڑھا کہ جب سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی جائے تو بسم اللہ برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ برکت سے خالی رہتا ہے۔ لہٰذا اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے بعض علماء تجوید سورہ براءت کے شروع میں بسم اللہ کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک یہی فتویٰ ہے کہ بسم اللہ سورہ براءت کے شروع میں نہ پڑھی جائے، لہذا عمل بھی اسی پر ہوگا کہ جب بھی سورہ براءت سے تلاوت شروع کی جائے گی تو بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، مگر جب سورہ انفال ختم کر کے سورہ توبہ شروع کی جائے تو بسم اللہ ہرگز نہ پڑھی جائے۔ یہ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب سورہ براءت کے درمیان سے تلاوت سورہ انفال ختم کر کے سورہ براءت شروع کی جائے گی تو پھر بسم اللہ نہیں ہوگی، پھر برکت کے لیے بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں سے ابتدا نہیں ہو رہی، وہ تو تلاوت کا درمیان ہے۔ اس صورت میں اس وقت 3 صورتیں جائز ہیں، فصل، وصل اور سکتہ، یہ 3 صورتیں بغیر بسم اللہ کے ہیں، چونکہ تلاوت کا درمیان ہے، لہٰذا بسم اللہ تو بالاولیٰ نہیں پڑھی جائے گی، تو ایسی صورت میں 3 وجوہ ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں، فصل معنی جدا کر دینا، الگ پڑھنا، اور وصل معنی ملا دینا، اور سکتہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جانا۔ اب فصل کیا ہوگا کہ سورہ انفال کی آخری آیت اور سورہ توبہ کی پہلی آیت دونوں کو الگ الگ کر دینا، الگ الگ پڑھنا، اور وصل سورہ انفال کی آخری آیت اور سورہ براءت کی پہلی آیت دونوں کو ملا کر پڑھنا، اور سکتہ کہ سورہ انفال کی آخری آیت پر سانس روک کر کچھ دیر ٹھہرنا، اور پھر اسی سانس میں سورہ براءت کی پہلی آیت کو پڑھنا، جیسے آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔
إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. یہ تھا فصل. اب وصل. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله. یہ تھا وصل. وصل کرتے ہوئے آیات کے درمیان میں تجوید کا کوئی بھی قاعدہ لگ رہا ہو تو وہ لگایا جائے گا. اور یہاں پر علیم، یہاں تنوین ہے اور تنوین کے بعد با ہے. کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اقلاب. یہاں اقلاب ہوگا اور اقلاب میں بھی اخفاء شفوی کی طرح پڑھا جاتا ہے. اب سکتہ کیسے ہوگا؟ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ. سکتہ میں وقف کی طرح پہلے کلمہ کو پڑھا جاتا ہے، ساکن کیا جاتا ہے. اگر آیت ہو تو اس کو ساکن کر کے وقف کی طرح وقف کے احکامات لگا کر، یعنی وقف کی صورت میں یہاں مد عارض وقفی بنے گی، لہٰذا مد عارض وقفی ہوگی، میم ساکن ہو جائے گا، پھر سکتہ ہوگا، پھر اس کے بعد اگلی آیت شروع ہوگی. تو یہ 3 طریقے ہیں. سورہ انفال ختم کر کے جب سورہ برات شروع ہو تو یہ تینوں طریقے ہیں، اس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. تینوں کا ایک وقت میں پڑھنا ضروری نہیں، تینوں میں سے کوئی ایک وجہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. خلاصہ کلام. خلاصہ کلام کا مطلب کہ ہماری پچھلی بات کا نچوڑ کیا نکلتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ابتدا کی 3 قسمیں ہیں. شروع کرنے کی، تلاوت شروع کرنے کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت. ابتدائی تلاوت یعنی تلاوت کی ابتدا ہو گئی صورت کے شروع سے. یہاں استعاذہ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہیں. کیوں؟ کیونکہ تلاوت بھی شروع ہو رہی ہے اور صورت بھی شروع ہو رہی ہے، لہٰذا دونوں کی ابتدا کے لیے دونوں کا پڑھنا ضروری ہے. ابتدائی تلاوت کے لیے استعاذہ ضروری ہے اور ابتدائی صورت کے لیے بسم اللہ ضروری ہے. دوسری قسم کہ ابتدائی تلاوت درمیان صورت. ابتدائی تلاوت یعنی تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے صورت کے درمیان سے. کہیں سے بھی کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے، آیت پڑھی جا سکتی ہے. یہاں صرف استعاذہ ضروری ہے اور بسم اللہ میں اختیار ہے. استعاذہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ تلاوت کی ابتدا ہے، اور بسم اللہ میں اختیار کیوں ہے؟ کیونکہ صورت کا درمیان ہے. یہ ہم بات پڑھ چکے ہیں. پھر نمبر 3 کہ ابتدائی صورت درمیان تلاوت، یعنی اب صورت کی ابتدا ہو رہی ہے تلاوت کے درمیان سے، یعنی پڑھتے پڑھتے درمیان میں کوئی نئی صورت شروع ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یہاں صرف بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ استعاذہ تو شروع جب ہم نے تلاوت شروع کی تھی اس وقت کیا تھا، اور اب تو تلاوت کا درمیان ہے، لہٰذا استعاذہ کی ضرورت نہیں. اور اب صورت شروع ہو رہی ہے، لہٰذا صورت کی ابتدا کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اب اس کی کچھ تفصیل ہے، بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت میں استعاذہ اور بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1 استعاذہ اور بسملہ اور سورہ کو علیحدہ علیحدہ 3 سانسوں میں پڑھنا. اسے فصل کل کہتے ہیں. کل کا معنی ہوتا ہے تمام، ہر چیز. فصل پڑھ لیا ہم نے کہ جدا کر دینا، تو معنی کیا ہوگا کہ تینوں چیزوں کو، تینوں احکامات کو الگ الگ کر دینا، یعنی استعاذہ، بسم اللہ اور سورت کو الگ الگ پڑھنا. جیسے
یہاں مثال کے طور پر گول دائرہ بنا دیا گیا ہے، اور گول دائرے کا مطلب ہے کہ وقف ہوگا، اور جب گول دائرہ نہیں لکھا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اب یہاں وصل ہوگا۔ اب مثال میں گول دائرے لگا دیے گئے ہیں آیت کے طور پر، تو اس کا مطلب یہاں ہم وقف کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ یہ تھا فصل کل۔ پھر استعاذہ اور بسملہ اور سورت کو ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنا، اسے وصل کل کہتے ہیں۔ وصل معنی ملا دینا، کل کا مطلب سب کے سب کو ملا دینا ایک ہی سانس میں۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ ملاتے ہوئے جو بھی حرکت ہو تو اسے پڑھا جائے گا، وقف کر کے پھر آگے پڑھنا اسی سانس میں، تو یہ ایک تجویدی غلطی ہے، لہذا ایسا نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، یہ غلطی ہے، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ جب وصل ہوگا تو آخر میں جو حرکت آئے گی وہ حرکت پڑھی جائے گی۔ نمبر 3، تیسری قسم کہ استعاذہ کو علیحدہ ایک سانس میں اور بسملہ اور سورت کو دوسرے سانس میں پڑھنا، اسے فصل اول وصل ثانی کہتے ہیں۔ یہ دونوں نام ملا کر ایک ہی نام بنے گا، آپ اسے دو مت سمجھے گا، یعنی فصل اول ایک نام ہو گیا اور وصل ثانی دوسرا نام، ایسے نہیں، دونوں کو ملا کر ایک نام بنے گا، فصل اول وصل ثانی۔ اب یہ اول کیا ہے؟ پہلا، یعنی پہلی سانس۔ وصل ثانی، ثانی کیا ہے؟ دوسری سانس۔ تو اب پورا مطلب کیا بنے گا؟ فصل اول، فصل معنی جدا کرنا، اول پہلا، پہلی سانس میں یا پہلی سانس کو الگ کر دینا، اور وصل ثانی دوسری سانس کا وصل کرنا یا دوسری سانس میں وصل کے ساتھ پڑھنا۔ آپ یہ معنی یاد رکھیے، پھر انشاءاللہ آپ کو ان کے معنی اور مفہوم اور تعریف کرنے میں آسانی رہے گی۔ اب ہم خود دیکھتے ہیں کہ فصل اول کیا تھا؟ استعاذہ کو ایک سانس میں پڑھ دیا اور وصل ثانی دوسرے سانس میں ملا دیا، بسم اللہ اور سورت کو، ٹھیک ہے، دوسرے سانس میں ملا دیا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ یہ تھا فصل اول وصل ثانی۔ پھر استعاذہ اور بسملہ کو ایک سانس میں ملا کر اور سورہ کو دوسرے سانس میں پڑھنا، اسے وصل اول فصل ثانی کہتے ہیں۔ اب یہ وصل کیا تھا؟ ملانا، اول پہلی سانس، پہلی سانس میں ملا کر پڑھنا اور دوسری سانس میں الگ کر دینا یا دوسری سانس کو الگ کر دینا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ یہ تھا وصل اول فصل ثانی۔ ابتدا کون سی ہے؟ ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورت، اعوذ باللہ پڑھی جا رہی ہے، یعنی یہاں تلاوت کی شروع ہے، تلاوت شروع ہے اور سورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ الاخلاص، تو معنی کیا ہوگا کہ یہاں سورت کی بھی ابتدا ہو رہی ہے، لہٰذا ابتدا کون سی ہے؟ ابتدائی سورت، ابتدائی تلاوت، اور اس کی اگلی سورت کون سی بنتی ہے کہ آخر میں فصل اول فصل ثانی۔ اب آگے مصنف بتا رہے ہیں ابتدائی سورت درمیانی تلاوت۔ یہ ابتدا کی تیسری قسم تھی جو یہاں مصنف نے دوسرے نمبر پر لکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جائز ہونے کے اعتبار سے مصنف نے یہ ترتیب تھوڑی سی چینج کر دی ہے، یعنی پیچھے ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت میں جو ہم نے 4 صورتیں پڑھیں شروع کرنے کی، تلاوت شروع کرنے کی، تو وہ چاروں جائز ہیں، چاروں کی چاروں جائز ہیں۔
اب جو مصنف بتا رہے ہیں اس میں 3 صورتیں جائز ہیں اور 1 صورت ناجائز ہے، لہٰذا یہ جائز و ناجائز کی ترتیب کے اعتبار سے مصنف نے تھوڑا سا چینج کر دیا ہے اپنا انداز۔ ابتدائی صورت درمیانی تلاوت میں استعاذہ و بسم اللہ پڑھنے کی 3 صورتیں جائز ہیں اور 1 صورت ناجائز ہے۔ اب نام ان کے بھی وہی ہوں گے، طریقہ بالکل وہی ہوگا جو پیچھے ہم نے پڑھا، بس یہ ہے کہ استعاذہ کی جگہ پر آیت آ جائے گی، کیونکہ یہاں تلاوت کا درمیان ہے اور تلاوت کے درمیان میں ایک آخری صورت کی یا پہلی صورت کی آخری آیت ہوتی ہے اور پھر بسم اللہ نئی صورت کے لیے اور پھر اس کے ساتھ اگلی نئی صورت کی پہلی آیت ہوتی ہے، لہٰذا یہ استعاذہ کی جگہ پر پھر پہلی صورت کی آخری آیت آ جاتی ہے۔ باقی طریقہ کار بالکل وہی ہے، نام بھی وہی ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ صورت کا آخر بسم اللہ اور دوسری صورت کا آغاز، تینوں کو علیحدہ علیحدہ سانس میں پڑھنا۔ اب یہ کیا تھا؟ تینوں کو الگ کرنا، یہ تھا فصل کل، اس کا بھی وہی نام ہے، بالکل وہی نام اس کو بھی دیں گے۔ اب یہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، اسے فصل کل کہتے ہیں، یعنی تینوں کو علیحدہ علیحدہ 3 سانسوں میں پڑھا۔ اب اگلی کیا ہے کہ تینوں کو ملا دینا، بالکل پچھلی صورت کی طرح۔ تعریف کیا ہوگی کہ پہلی صورت کے آخر بسملہ اور دوسری صورت کے ابتدا کو ملا کر تینوں کو ایک سانس میں پڑھنا، جیسے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، اسے وصل کل کہتے ہیں، یعنی ملا کر پڑھ دینا تینوں کو۔ پھر تیسری صورت پہلی صورت کے اختتام پر وقف کر کے بسم اللہ اور صورت کی ابتدا ایک سانس میں کرنا۔ پہلی سانس میں وقف کر دیا ہے، اس کو الگ پڑھ دیا ہے، اور دوسری سانس میں ملا دیا ہے، بسم اللہ اور صورت کو ملا دیا ہے، لہٰذا یہ کیا بن جائے گا؟ فصل اول وصل ثانی، پہلی سانس کو جدا کیا، دوسری سانس میں ملا دیا، جیسے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، یہ تھا فصل اول وصل ثانی۔ پھر چوتھی صورت کہ پہلی صورت کا اختتام اور بسم اللہ ایک سانس میں، دونوں چیزوں کو ایک سانس میں کر دیا، اور صورت کا آغاز دوسری سانس میں۔ یہ صورت ناجائز ہے، یعنی کیا کہ صورت کا آخر اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا، اور پھر نئی صورت شروع ہو رہی ہے اس کی آیت کو دوسری سانس میں پڑھنا، الگ کر کے پڑھنا، جیسے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، اس طرح سے پڑھنا ناجائز ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے ناجائز ہے کہ بسم اللہ کا تعلق اگلی صورت سے ہے، اور وصل اول فصل ثانی سے اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کا تعلق پچھلی صورت سے، حالانکہ جب صورت شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بسم اللہ کا تعلق ہے کہ جب کوئی کام شروع ہو تو بسم اللہ پڑھی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئی صورت کی ابتدا بسم اللہ کے شروع ہونے سے سمجھتے تھے، کہ جب بسم اللہ نازل ہوتی تو آپ سمجھ جاتے کہ اب نئی صورت کی ابتدا ہوئی ہے، لہٰذا بسم اللہ کا تعلق تو
اگلی صورت سے شروع ہونے والی صورت کے ساتھ ہے، پچھلی صورت کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے یہ صورت ناجائز کہی گئی ہے۔ لیکن اگر اس طرح سے پڑھ لیا جائے تو معنی مفہوم میں خرابی نہیں آتی، گناہ نہیں ہے، بس وہم سے بچنے کے لیے یہ صورت علماء ناجائز کہتے ہیں۔ تیسری ابتدا، ابتدائی تلاوت اور درمیانی صورت میں استعاذہ اور بسم اللہ کے پڑھنے کی 2 صورتیں جائز اور 2 ناجائز ہیں۔ یہ ابتدا کون سی ہے کہ تلاوت کی ابتدا ہو رہی ہے صورت کے درمیان سے، اور ہم نے پڑھا کہ صورت کے درمیان میں 2 باتیں جائز ہیں۔ ایک کیا کہ بسم اللہ پڑھی بھی جا سکتی ہے اور بسم اللہ کو نہیں بھی پڑھا جا سکتا، لہٰذا ہم دونوں باتوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ پہلی بات کیا تھی کہ بسم اللہ اگر پڑھی جائے، قاری پڑھنا چاہ رہا ہے تو اب اس کے پاس کتنی چیزیں ہو جائیں گی؟ استعاذہ، بسم اللہ اور آیت، کوئی بھی آیت ہو سکتی ہے۔ تو ان تینوں کو اگر صورتوں میں شمار کیا جائے تو یہ بھی 4 صورتیں بنتی ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی، بالکل وہی 4 صورتیں بنیں گی۔ ان چاروں صورتوں میں سے مصنف کہہ رہے ہیں کہ 2 صورتیں جائز ہوں گی اور 2 ناجائز ہوں گی۔ پھر مصنف کہہ رہے ہیں کہ اس میں استعاذہ ضروری ہے اور بسم اللہ میں یا بسم اللہ میں اختیار ہے۔ اگر بسم اللہ یا بسم اللہ بھی پڑھی جائے تو 2 صورتیں جائز اور 2 ناجائز ہیں۔ بسم اللہ پڑھی جائے تو 4 صورتیں ہوں گی، کون کون سی؟ فصل کل یعنی استعاذہ، بسم اللہ اور آیت، تینوں کو الگ الگ پڑھنا، ایک صورت یہ ہو گئی۔ پھر وصل کل یعنی استعاذہ، بسم اللہ اور آیت، تینوں کو ملا کر ایک سانس میں پڑھنا، یہ ہو جائے گی وصل کل، اور استعاذہ کو الگ سانس میں اور بسم اللہ اور آیت کو ملا کر پڑھنا، یہ ہوگا فصل اول وصل ثانی، اور استعاذہ اور بسم اللہ کو ایک سانس میں اور آیت کو علیحدہ سانس میں پڑھنا، یہ ہوگا وصل اول فصل ثانی۔ اب یہاں مصنف ان کی تعریف تو میں نے آپ کو بتا دی، اب اس کا حکم بتائیں گے کہ حکم کیا تھا۔ استعاذہ اور بسم اللہ اور آیت علیحدہ علیحدہ کر کے 3 سانس میں پڑھنا، اسے فصل کل کہتے ہیں۔ اور نمبر 2، استعاذہ اور بسم اللہ کو ایک سانس میں اور آیت کو دوسرے سانس میں پڑھنا، اسے وصل اول فصل ثانی کہتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، ان دونوں کا پڑھنا جائز ہے۔ باقی 2 صورتیں یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی ناجائز ہیں، یہ 2 صورتیں ناجائز ہوں گی۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ یہ کون سی صورتیں ہیں جو ناجائز ہیں۔ بسم اللہ کو آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنے میں، یعنی وصل کل میں کیا تھا کہ استعاذہ، بسم اللہ اور آیت تینوں کا وصل ہو رہا ہے، تینوں کو ملایا جا رہا ہے۔ اور فصل اول وصل ثانی میں کیا تھا کہ استعاذہ الگ ہے اور بسم اللہ کا آیت کے ساتھ وصل ہے۔ اب یہ بات نوٹ کیجئے کہ جب بسم اللہ کا آیت کے ساتھ وصل ہو، یعنی صورت کا درمیان ہے اور اس درمیانی حالت میں بسم اللہ کا آیت کے ساتھ وصل ہو، تو یہ صورت ناجائز قرار دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی ایک وہم ہے۔ وہ وہم کیا ہے کہ ایسی صورت میں یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید کوئی نئی صورت کی ابتدا ہوئی ہے، حالانکہ وہ صورت کی ابتدا نہیں ہے، وہ تو صورت کا درمیان ہے۔ لہٰذا اس وہم سے بھی بچنے کے لیے یہ 2 صورتیں ناجائز کہی گئیں۔ اور جن صورتوں میں بسم اللہ کا آیت کے ساتھ فصل ہے، وہ صورتیں جائز کہی گئی ہیں۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ چاروں جائز ہیں۔ ان علماء کا یہ کہنا ہے
کہ جب قاری کو یہ سمجھ ہے کہ صورت کا درمیان ہے، معنی مفہوم بتا دیتا ہے، اور یہ پڑھنے اور سننے والے سب جانتے ہیں کہ کتنی صورتیں ہیں اور کہاں سے شروع ہو رہی ہیں، لہٰذا یہ وہم ہونے کے چانس بہت کم ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ چاروں صورتیں جائز ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں، ان میں گناہ نہیں ہے۔ اور ہم جب تلاوت سنتے ہیں بعض قراء کی تو وہ یہ جائز ہونے والی صورت کو استعمال کرتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں۔ یہ ہو گیا، یہ چاروں صورتیں تھیں کہ جب بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور جب بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر استعاذہ اور آیت، دو چیزیں رہ جائیں گی، پھر تو بسملہ ختم ہو جائے گی، بسملہ کا تعلق نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔